السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے۔ آج یہ پورا دن اسی پہ بحث ہوتی رہی کہ یہ درست تھا یا غلط تھا۔ عدالت میں بھی معاملہ گیا اور بالآخر شام تک فواد چودھری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور ادھر انہیں مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے۔ تو ہم اس معاملے پر بات کریں گے کہ کیا یہ گرفتاری کرنا درست ہے یا غلط ہے۔ تو اعزاز صاحب، کوئی میرے خیال میں ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ آگے بھی کون کون گرفتار ہوگا۔ اچھا چلیں، یعنی کہ اگر ٹھیک ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آگے بھی کون کون گرفتار ہوگا، کل آپ کو ویسے بلایا بھی جا سکتا ہے عدالت میں، کہ آپ کو کیسے پتہ تھا؟ ہاں بالکل جی، بلایا جا سکتا یہ جو ہے نا، یہ بات سوچ کے کیا کریں نہیں، گے۔ ہم معلومات کی روشنی میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، ذرائع کی مدد سے۔ ہاں، عدالت پوچھ سکتی ہے اور آپ کہیں گے کہ میں سورس نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اچھا چیمہ صاحب، عرض یہ ہے کہ گزشتہ رات 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات فواد چودھری صاحب نے لاہور میں ایک پریس ٹاک کی، اور انہوں نے جو کہا وہاں پر وہ یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبرز ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کو پے کرنا پڑے گا۔ کل 24 کی رات کو انہوں نے یہ بات کی، ان کو پے کرنا پڑے گا اور ہم ان کے گھر تک کا پیچھا کریں گے۔ اس کے اوپر اسلام آباد میں عمر حمید صاحب ہیں، سینئر افسر ہیں، سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، پرانا ان کا بڑا تجربہ ہے بیوروکریسی میں سرو کرنے کا، وزارت داخلہ میں بھی رہے ہیں، اکنامک افیئر ڈویژن میں بھی رہے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ رہے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے نا، تو انہوں نے ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی، ایف آئی آر درج ہو گئی اسلام آباد کے تھانے میں، اور اس کے بعد الصبح پولیس جاتی ہے اور لاہور میں فواد چودھری صاحب کے گھر جاتی ہے اور ان کو اریسٹ کرتی ہے اور لے آتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، اور سب سے پہلے ان کی میڈیکل کروا کے ان کا طبی معائنہ کروا کے ان کو مقامی میجسٹریٹ کے سامنے لاہور کے پیش کیا جاتا ہے، اور راہداری ریمانڈ لے کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب مین وائل اسلام آباد میں جب وہ سفر کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف سے لاہور سے، تو ریٹ پٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ کو، وہاں پر عدالت لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کدھر گیا آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب، وہ پیش ہو، اور یہ گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے، یہ باتیں ریمارکس جو ججز وہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو پولیس کا قافلہ ہے وہ لاہور سے نکلتا ہے، تو ایک ٹول پلازا کے اوپر فرق حبیب صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کو عدالت میں پیش کریں۔ خیر پولیس آگے بڑھاتی ہے اور ان کو لے کے اسلام آباد آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ سارا تو ایک سین ہے نا جو کہ ہوا، اور پھر اب ایک دوسرا عمل شروع ہو جائے گا۔ ان کی جو ان کو شکیں لگائی گئی ہیں وہ بیلیبل نہیں ہیں، جو سیکشنز لگائی گئی ہیں عمر حمید صاحب کی درخواست کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سارے عمل میں آپ اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ریمانڈ ہو جائے گا، پھر ریمانڈ پہ پیش ہوں گے، پھر اگلا ریمانڈ ہوگا، پھر ہائی کورٹ میں درخواست جائے گی، پھر یہ چلتا سلسلہ رہے گا۔ لیکن چیمہ صاحب، کیا یہ درست ہوا ہے؟ نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو واقعات ہو رہے تھے، پولیٹیکل لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت کے دور میں بھی یہ ٹھیک نہیں تھا، اور آج جو ہو رہا ہے یہ تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا اقدام ہوا ہے، اور اس سے آلریڈی جو ٹیمپریچر ہائی کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، وہ فردر ہائی ہوگا۔ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی توجہ ظاہر یہ ہے کہ گورننس کریں، کوئی پرفارم کریں، تو کیا اس سے گورنمنٹ اپنی توجہ حاصل کر سکے گی یا پرفارم کر پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کر پائیں گے۔ لیکن یہ تو الیکشن کمیشن نے کیا نا، یہ الیکشن کمیشن یہ نے کیا، الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اچھا، ویسے الیکشن کمیشن کو آج میں کوئی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کافی، یعنی کہ ٹی وی پر تو چل ہی رہا تھا، سوشل میڈیا پر بھی سب سے جو ٹاپ ایشو یہی چل رہا تھا فواد چودھری کے حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اچھا، ویسے فواد چودھری نے جو باتیں پہلے وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کرتے آئے ہیں، یا جو یہ والی بات کی ہے، یہ درست ہے؟
میں نہیں اس بات کو درست سمجھتا. یا وہ امین اخلاقی اعتبار سے بالکل درست بات نہیں کسی اعتبار سے درست نہیں ہے. نہیں درست بات علی امین گنڈا پور نے جو آج بات کیا درست ہے؟ نہیں درست. کتنے لوگوں نے کنڈیم کیا؟ عمر کنڈیم کرنا چاہیے, بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن اب آپ اس بات کو دیکھیے. آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, میں تو پرانی بات سے شروع کرتا ہوں. جب اریسٹ ہو رہی تھی یہاں پر اسلام آباد میں یا لاہور میں اریسٹ ہو رہی تھی, تو میں نے ایٹ دیٹ ٹائم فواد جو ہیں وہ سپورٹ کیا کرتے تھے اریسٹ کو. جب اریسٹ کوئی بھی پولیٹیکل اریسٹ ہوتی تھی تو میری فواد سے ملاقات تھی. مصطفیٰ نواز بھی اس بات کا گواہی دے گا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز منسٹر. تو میں نے اس وقت بھی فواد کو کہا تھا یہ پولیٹیکل جو لوگوں کی گرفتاری ہے یہ ٹھیک نہیں. فواد مانتا تھا پرائیویٹ میٹنگز میں, فواد پرائیویٹ میٹنگز میں مانتا تھا کہ یہ پولیٹیکل. مجھے یہ بتائیں, میں جو ہے نا, سن لیں میری عرض سن لیں. اور میرا اس وقت بھی یہ پوائنٹ تھا کہ یہ کل بات گھوم کے آپ کے اوپر آئے گی, اور وہ آ گئی. نہیں اعزاز, میرا پوائنٹ, میرا کویسچن ڈیفرنٹ ہے. میرا کویسچن ڈیفرنٹ ہے. میں یہ بات کوٹے کی بات نہیں کر رہا کہ پہلے جو گرفتاریاں ہوئی تھیں اگر ہم میرٹ پر ہی دیکھ لیں, یہ نہیں ہے جی کہ اس ٹائم گرفتاریاں غلط ہوئی تھیں تو اب بھی گرفتاریاں غلط ہو رہی ہیں. ہم بات میرٹ کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا یہ بات درست ہے یعنی کہ کوئی بندہ آ کے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے کہ اگر آپ اس کی مرضی کا کام نہیں کرتے وہ آپ کو گالیاں دے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس بندے کو بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرسنل نہیں ہونا, اور ایک دوسرا گالیاں دے رہا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کے لیے ایک برداشت موجود ہے, لیکن اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر امریکہ میں ہوں تو پولیس آپ کو روکے تو آپ کا کام ہے آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. اگر آپ کھڑے نہیں کرتے وہ آپ کو شوٹ کر سکتا ہے. اور میں اس ملک کی مثال دے رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کی بارے میں اسٹیٹ ہیومن رائٹس کے بارے میں رپورٹ جاری کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی فلاں کنٹری میں یہ کنڈیشن ہے, فلاں کنٹری میں یہ کنڈیشن ہے. بھائی اگر آپ نے اس طرح ادارے آپ ڈسکریڈٹ کریں گے, کیا جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں, آپ نے کبھی الیکشن کمیشن والے لوگوں کو پوچھا کہ آپ کی فیملی کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے؟ عمر جی, میں اب آپ کو اس بات سے نا, اب آپ کے سوال سے سوال نکالتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نہیں اس بات کو کنڈون کرتا کہ یہ جو باتیں کی ہیں انہوں نے وہ ٹھیک کی ہیں, میں نہیں اس بات کا حامی. لیکن سب سے پہلے یہ باتیں کس نے خراب کی ہیں؟ سب سے پہلے ہراسمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ عمران خان صاحب نے کی ہے. ٹھیک ہے, کی ہے نا, تو گرفتار کریں, کیوں نہیں کرتے آپ اس کو؟ تو جب وہ عمران خان کو میری بات سن, مجھے یہ ایک منٹ, لیٹ می کمپلیٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایکول اپلیکیشن آف دی لا نہیں کر رہے, آپ سلیکٹیو اپلیکیشن آف دی لا کر رہے ہیں. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا اس کا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اعزاز میرے ساتھ ادھر شرط لگا لیں کہ جس دن عمران خان گرفتار ہوا, یہ جو ہم سارے مورلسٹ بنے ہوتے ہیں نا, ہم اصل میں بالکل ہی کنفیوز لوگ ہیں. ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, ہم جو ہے نا, ہم نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جی کہ کل ہم یہ کہیں گے ہم نے تو فلاں ٹائم بھی آواز اٹھائی تھی. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جو اس طرح کے پروووکٹیو قسم کی وائسز ہیں, یعنی کہ ایک ہوتی ہیں وائسز کے جو ایک آواز اٹھا رہی ہیں سپریشن کے خلاف, ریپریشن کے خلاف, علی وزیر ہے, جی ٹھیک ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں. علی وزیر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا ان لوگوں سے. ہاں, ان میں سے کسی سے نہ کسی جماعت سے, اور وہ اس نے کوئی میگا فون بھی نہیں ہاتھ میں پکڑا ہوا, جی, اور نہ ہی میڈیا اس کے چلا رہا ہوتا ہے, ٹھیک بات, جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ بندہ ہے جو آپ نے عمران خان کی بات کی ہے نا, اچھا پھر یہ کہیں گے دیکھیں یہ جو ہے نا پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے, دیکھیں جو ہے نا یہ فلاں چیز جو ہے اس کا فائدہ فلاں بندے کو ہوگا. بھئی وہ فلاں بندے کو ہوگا, لیکن جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ بالکل کانشیس نہیں ہیں. عمران خان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے آلریڈی 2-3 کیس سن رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو کسی کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ کہ کسی نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہو. دوسرا, توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے, عمران خان کے خلاف چل رہا ہے, یہ فواد چودھری کے خلاف چل رہا ہے, اسد عمر کے خلاف چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ادھر بھی جو ہے یہ ان کے خلاف جو ہے آگے ریفرنس فائل کر رہے ہوتے ہیں. عمر, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو توہین جن ریمارکس کے اوپر فواد چودھری کے اوپر کیس ہوا ہے نا, وہ ریمارکس ایگزیکٹلی وہی ریمارکس عمران خان کی تقریروں میں موجود ہیں اور اس سے زیادہ سخت موجود ہیں. اچھا نہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے کوئی یہ بات کی ہے. نہیں, اس نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان کو پنش کریں گے. یہ اسلام آباد کی عدالت کے بارے میں بھی یہ میں آپ کو ویسے بتاؤں, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو انفارمیشن کی پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے کئی لوگ ہیں ان کی فیملیز کو ہراس کیا گیا ہے,
ٹھیک ہے. یہ اس چیز پر پرائڈ لیتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی دیکھیں اب ان کو پتہ چل گیا نا, لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں سن سکتے. اور بھائی لوگ آپ ہی ہیں, اور لوگوں کی کوئی اوپینین نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں کہ آپ کی تو ہسٹری 2018 سے شروع ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں پہلے کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کی کاز کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں, یعنی کہ یہی نہیں پتہ چلتا. آپ جو ہے آپ ابھی تک یہ نہیں ثابت کر سکے کہ جس الیکشن کمیشن کو آپ گالیاں دیتے ہیں اس کا آپ آج تک ایک جگہ دھاندلی ثابت نہیں کر سکے کہ, اور آپ جو ہے اسی الیکشن کمیشن کے انڈر جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں اور پھر بھی آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں. یہ اعزاز گنڈا گردی ہے. ٹھیک ہے. یعنی میڈیا, اگر میں نے آپ کے خلاف خبر کی, آپ مجھے گالیاں دینا شروع ہو گئے, میں جو ہے وضاحتیں دینا شروع ہو گیا کہ ٹھیک ہے نہیں خان صاحب میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا, میری بات کا یہ مطلب تھا. کوئی بندہ وضاحتیں نہیں دیتا, اس کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اور میں آپ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ سارے ہر ٹائم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار اس بندے کا منہ بند کرو, یہ میڈیا کو بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یہ فلاں بندہ ہے, یعنی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم وہ بھی نہیں کرتے, اور جب وہ بات آتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہم کنڈیم کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن آپ کو پوچھ لے کہ یار یہ ساری جو پاپولزم چل رہی ہے, یہ جو نفرت کی سیاست چل رہی ہے, اگر میں نے کسی کے خلاف ایکشن لینا ہو تو میں کیسے لوں؟ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے؟ نہیں, میں تو آپ کو سولوشن دے رہا ہوں نا. کیا میں تو سولوشن آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ چلا کون رہا ہے؟ عمران ہم سب کو پتا ہے. عمران خان چلا رہے ہیں, ہاں. اس کے خلاف کاروائی کریں, گرفتار کریں اس نہیں کو. آپ دیکھیں نا, اس کو گرفتار کریں. وہ جب ادھر تھا اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں گرفتار کیا ہم نے؟ مجھے بتائیں, جب ادھر اسلام آباد میں تھا, بنی گالا میں تھا, کیوں نہیں ہم نے گرفتار کیا؟ وہاں پر کیوں ہم سارے مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو نا چیمہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری سلیکٹیو اپروچ کیوں ہو. مجھے پتا ہے کہ یہ جو نفرت ہے وہ عمران خان صاحب پھیلا رہے ہیں, مجھے پتا ہے اس بات کا, آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو گرفتار کریں. میں آپ کو بتاؤں, آج عمران خان کو بند کریں آپ کے پاس جائز مقدمات لیگلی درج ہے. اس بندے نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے 3 اپریل کو, اور جس بندے نے کانسٹیٹیوشن جس کے ذریعے توڑا وہ فخر لیتا ہے, وہ جلسے کرتا ہے کہ جی ہم نے توڑا ہے, ہم نے یہ رولنگ دی ہے 3 اپریل کو نیشنل اسمبلی میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 اپریل کو اس کے خلاف آرڈر کیا ہے. پھر یہاں پر مقدمات درج ہوئے ہیں, کسی نے پکڑا؟ کیوں نہیں پکڑا؟ اس لیے نہیں پکڑا کہ اگین ہماری جو حکومتیں ہیں جو ادھر مرکز میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو اپنے آپ کو کسٹوڈین ظاہر کر رہے ہیں کہ جمہوریت, یہ کسٹوڈین نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں, یہ جعلی لوگ ہیں. کیا یہ شہباز شریف یہ اصلی وزیر اعظم ہے؟ مجھے بتائیں, اس کو مجھے بتائیں, کیا یہ وزیر اعظم کے طور پہ بیہیو کرتا ہے, یا ان کی باقی کیبنٹ کا مجھے نام لے کے بتائیں نا. یہ جمہوریت ہے. اعزاز, انہوں نے تو اپنی جو نہلی یا اپنی جو بزدلی شو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا, ہمارا المیہ آپ دیکھیں, المیہ کیا ہے کہ ایک طرف ایک پاپولسٹ لیڈر ہے جس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, وہ روزانہ کوئی ایک نئی نپل لوگوں کے منہ میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جی نہیں یہ بات ایسے نہیں, میں جو ہے یعنی کہ یہ کرتا ہوں. اب جو ہے اب جو ہے یعنی کہ بڑی ایک آکورڈ چوائس ہے ہمارے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم زیادہ کون کریٹ کر رہے ہیں, کہ کیا ادھر صرف عمران خان کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں رہتے؟ میں عرض یہی کر رہا ہوں. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے, میں آپ کی اس بات کی کو کہہ رہا ہوں, جو بندہ پرابلم زیادہ کریٹ کر رہا ہے نا ساری دنیا, کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی نا چیمہ صاحب, آپ پڑھا لکھا آدمی کو بھی ایک طرف رکھیں. ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ نہیں ہے. جو بندہ کاروبار کرتا ہے نا, روزانہ روٹی روزی کے چکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ میں اب بچوں کو کروں, مہنگائی کے چکر میں, مہنگائی جس کو ہم سب کو تنگ کرتی ہے, وہ بندہ پروٹیسٹ کی سیاست کا حامی نہیں ہے. وہ بندہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی سسٹم ہے وہ چلے. وہ عمران خان صاحب کے اس معاملے سے حامی نہیں ہے. اگر حامی ہوتا نا تو ووٹ کے ذریعے کراچی میں, سندھ میں پتہ لگ جاتا ہے ان کا حامی ہے. نہیں ہوا نا, نکل آیا, نتیجہ نکل آیا. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہے, میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, تو پھر آپ ایکشن لیں, عمران خان کو گرفتار کریں, اس کو سزا دلوائیں. ٹھیک ہے, اس کو اندر یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے رہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اب عمران خان کو اگر گرفتار کرنا ہے, کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ گرفتاری ہوگی نا. تو فیصلہ کس نے کرنا ہے اس کو؟ فیصلہ ہی نہیں کہ گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ گورنمنٹ نے کیسے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ فیصلے نہیں کرتی؟ نہیں, کیا کس بنیاد پہ اس کو اندر مقدمات درج ہیں یار. دیکھیں چیمہ صاحب, ایف آئی اے عمران خان کو نوٹس جاری کر رہی ہے. کوئی عام آدمی, میرے آپ جیسا آدمی نا, ایف آئی اے کا 2 نوٹس پہ حاضری نہ لے دے, تیسرے نوٹس پہ گھر سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. نیب والے گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہوتا رہے نا میرے آپ کے سامنے.
کیوں اس پہ ایکول اپلیکیشن آف دی لا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک جماعت کا سربراہ ہے، بس یہی ہے، یہی وجہ ہے، اس لیے نا، یہی وجہ تو اس کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی۔ نہیں بات ختم کیسے ہوگی؟ لیکن ہم بات کر رہے ہیں، واپس ہم الیکشن کمیشن پہ جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کے کیس میں اس کو فارغ کیا، وہ کیس جو ہے آگے ادھر چل رہا ہے، ٹرائل میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو شاہانہ کے کیس میں نہلی ہوئی، ٹھیک ہے، فارن فنڈنگ کا کیس جو ایف آئی اے میں چل رہا ہے، تو شاہانہ کے کیس وہ آگے ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے۔ تیسرا جو ان کا توہین عدالت کا کیس ہے، توہین عدالت کے کیس میں وہ بار بار پیش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور جو باقی عدالتیں ہیں، چیمہ صاحب میں یہی تو کر رہا ہوں، عدالتیں کیا کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیں نا۔ بھائی سارے یہ سپریم کر رہے کورٹ ہیں، میں ججز بیٹھے ہوئے سارے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ کرنا پڑے، کوئی اور کرے، یہ کر رہے ہیں، بس اسی انتظار میں۔ تو میں اسی کانٹیکس میں نہیں تو اس لحاظ سے میں اس کانٹیکس میں میں بات جو یہ ہے کر رہا ہوں کہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے کیا نا، ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، باقی ادارے کچھ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کی وہ بعد کی بات ہے، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر رہے اس معاملے میں، بس دیکھ رہے ہیں سب اپنا، ٹھیک ہے، اپنی کوئی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے ووٹ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، بس اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فواد چودھری نے بات کی نا، اب اس کے خلاف یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، آپ ایسے ایگری کرتے ہیں کہ جو اس نے تھریٹ کی یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو فواد نے کی نا، میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں وہی گفتگو اور اس سے زیادہ سخت گفتگو عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اچھا ویسے یہ ہے کہ میرا یہ پوائنٹ ہے، کہ اس وقت ہمارے عمر حمید صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، کوئی ان کی ریپیوٹ بری نہیں ہے، اس وقت انہوں نے درخواست عمران خان کے خلاف نہیں دی، کیوں؟ سب سے زیادہ، اور وہ روزانہ آ کے بیٹھ کے کرتا ہے، وہ کب سے لگا ہوا ہے؟ جس دن سے عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں، اچھا آپ یہ بتائیں، ان کی ہر تقریب ان کی ہر تقریر میں جو ہے نا الیکشن کمیشن ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی، کیا اس میں عمران خان کی گرفتاری ہے؟ عمر میرے پاس جو ابھی تک کی معلومات ہیں، میرے پاس ابھی تک کی معلومات یہ ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے ذہن بنا لیا ہے۔ کنہوں نے ذہن بنایا؟ گورنمنٹ نے ذہن بنایا۔ تو آپ جو ہے پھر اتنی دیر سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیوں نہیں، گورنمنٹ نے ذہن بنایا لیکن ابھی ہمت نہیں ہوئی نا۔ یہ آپ پر بھی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو اشتعال دلوایا کہ آپ جو ہے ان کو گرفتار کریں۔ نہیں، وہ میں اشتعال دلایا یا نہیں، مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے؟ وہ کس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ تو عمران خان نہیں نکلیں گے؟ وہ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اور ابھی تو ان کی ٹانگ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح اگر اٹھائیں گے تو پھر بھی میں ایک بات کر رہا ہوں، میں اب آپ کو ایک سیناریو دے رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن لاہور میں بارش ہو رہی ہو، سردی ہو، تو آپ کو انڈے لینے کے لیے باہر جائیں، اطلاع ملے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، بارش اور سردی کا کیا تعلق ہے گرفتاری سے؟ لوگ باہر نہیں نکلتے نا، لوگ باہر نہیں نکلتے، لوگ اگلے دن نکل آئیں گے۔ جو گورنمنٹ جو ہے نا، وہ گورنمنٹ تو ریئیکشن گورنمنٹ کو کوئی مصنوعی بارش کرا لینی چاہیے۔ آپ یہ گورنمنٹ کو مشورہ دیں، اگر جو ہے اگر معاملہ بارش، اگر گورنمنٹ بارش کے انتظار کرا رہی ہے تو کوئی مصنوعی بارش کرا عمر دے۔ چیمہ صاحب میں عرض یہ کرتا ہوں، یہ پاور جو ہے نا، پاور بڑی رuthless چیز ہے۔ میں اب آپ کو اعزاز ویسے بات یہ ہے، یہ اگر جو ہے نا، یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، پاپولسٹ لیڈر جدھر جدھر ہے نا، وہ ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں پورے سسٹم کے لیے۔ آپ دیکھ لیں وہ برازیل والا ہے، جی ٹھیک بات، اور جس طرح ٹرمپ ہے، ہاں ٹھیک ہے، مودی تو چلو وزیر اعظم ہے، لیکن وہ کس طریقے سے نکلے ہیں، انہوں نے بعد میں بھی پروٹیسٹ شروع کرا دیے، ادھر بھی فوج جو ہے وہ ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ لولا کو اس کو فارغ کرنا پڑا ہے، ادھر کے آرمی چیف کو۔ تو یہ مسئلے جو ہے نا، اب یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایسا قانونی طریقہ کار بھی نہیں بنتا۔ قانونی طریقہ کار فول پروف ہوتا ہے نا، یعنی میں فول پروف طریقے کی بات کر رہا ہوں۔ فول پروف یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ساتھ امپیکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو گرفتار کر رہے ہیں تو اس میں نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چیز ساتھ دیکھنی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا، گورنمنٹ میں اس میں گورنمنٹ کے بھی اس وقت دو حصے ہیں نا، ایک وہ ہے جو نظر آ رہی ہے، ایک وہ ہے جو نہیں ہے، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کہ جو بھی بندہ اداروں کی تصدیق کرے گا نا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ طے ہے، انہوں نے کر لیا ہوا۔ گورنمنٹ اداروں پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، گورنمنٹ اداروں پہ کمپرومائز نہیں، اور ادارے بھی اپنے آپ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دوسری ہے بات کہ پاور کی رuthlessness کی چھوٹی سی کہانی، چھوٹی سی، جب محسن نقوی صاحب نامینیٹ ہوئے چیف منسٹر
پنجاب کے انٹرم چیف منسٹر، تو فواد چودھری نے کہا کہ محسن نقوی میرے دوست ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو پتہ لگا، عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو جسے کہتے ہیں نا برا بلا کہا یا زور لگایا، جو بھی اس کو لفظ دے لے. ٹھیک ہے. کہا کہ نہیں تم نے بیان دینا ہے. فواد چودھری کو بیان پہ مجبور کیا گیا، اور فواد چودھری نے محسن نقوی جن کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے ان کا پرانا تعلق ہے، فواد چودھری نے محسن نقوی پہ تنقید کی. اور محسن نقوی وزیر اعلیٰ بنے، تیسرے دن جو پہلی پولیٹیکل گرفتاری ہوئی ہے وہ فواد چودھری کی ہوئی. لیکن اعزاز ویسے فواد چودھری جو ہے نا کوئی ایسا بڑا کوئی باکردار آدمی وہ بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا، ان پر پہلے جو توہین عدالت کا ایک الیکشن کمیشن کا کیس بنا ہوا تھا، جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پہ کرپشن کے الزام لگائے تھے، تو ان کا اور اعظم سواتی صاحب کا کیس چل رہا تھا. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے چچا کوئی اور لوگوں کو لے کے تو بار بار ادھر جا کر جو ہے وہ پرائیویٹلی منتیں کرتے تھے. اور ایون بعد میں جب وہ انہوں نے ان کی معافی کو تسلیم کر لیا تو یہ بعد میں مٹھائیاں بھی لے کر ان کی فیملی ادھر گئی تھی. اس ٹائم یہ کہتے تھے جی کہ وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بندہ ادھر سے معافی قبول ہونے کے بعد دوبارہ گالیاں دینا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسا یعنی کہ وہ میں ابھی جو ہے نا میری کوئی دیر پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ اس سارے گرفتاری کے پروسیس میں کوئی ایک بندہ افسر انوالو تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا تو دوست بھی ہے. میں نے کہا کہ دوستی وغیرہ والی وہ بات کو نہیں ہے، وہ کسی کو بھی کسی ٹائم کو گالی دے سکتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسی کوئی باکردار آدمی نہیں ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے نا فواد چودھری جیسے معتبر لوگوں کے دور میں زندہ ہیں. یہ نہیں، میں کسی کے کردار کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں. اگر فواد کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک پارٹی چھوڑ دوسرا پارٹی چھوڑ، یہ ایشوز ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک ویسے وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھی بات تھی. یہ جو اصل قانونی طور پہ ایکشن لینا چاہیے وہ لیا جانا چاہیے. نہیں تو کس کے خلاف کیا پھر ایکشن لیتے ہیں؟ نہیں وہ میں نے بتا دیا نا آپ کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. بالکل. فواد چودھری کو اس لیے کہ وہ جیلم سے ہے. میں نہیں، جیلم سے نہیں ہے، وہ جیلم کا ایشو نہیں ہے، جیلم کا بالکل ایشو نہیں ہے. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ جس طریقے سے اعظم سواتی کو بھی ہوا، وہ کیا جی جس دن فواد چودھری گرفتار ہو گیا نا اس ٹائم بھی یہی ہونا ہے جی کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان. عمران خان. ہاں. لیکن میں اب آپ کو بات بتاؤں کہ یہ فواد چودھری گرفتار ہوا ہے نا، تو میں نے ایک دفعہ فواد کو کہا تھا، میں نے کہا فواد جب یہ وقت آئے گا نا، تم جو باقی لوگوں کی گرفتاری کے حق میں یہ بات کیا کرتا تھا، میں نے کہا اس وقت ہم جیسے لوگوں نے تب بھی تمہارا ساتھ دینا ہے، لیکن نا تمہیں لیسن اس وقت ملے گا. یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ان کو لیسن مل رہا ہے، اور یہ لیسن ملنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے عمران خان صاحب کو. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں. یہ عمران خان، یہ فواد از ناٹ اے پرابلم، اعظم سواتی صاحب از ناٹ اے پرابلم، کوئی بھی ان میں مسئلہ نہیں تھا. یا وہ شہباز گل، میں شہباز گل صاحب کے بارے میں میری بالکل اچھی رائے نہیں ہے، لیکن اگین یہ مسئلے کی ایکسٹینشن ہے، اصل مسئلہ کوئی اور ہے، تو وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سے اچھا تاثر نہیں جاتا. ناظرین، ہماری گفتگو آپ نے سنی عمر چیمہ کی اور میری، معلومات بھی ہم نے دی ہیں کہ کیا سیکوینس کیا تھا، اور امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارا ای میل موجود ہے، آپ ہم سے براہ راست معلومات شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.